یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں پہلے سے بھی ہوگی، جو ہماری معلومات میں ہے پرویز صاحب نے سب سے پہلے ذرا اس کا ڈول ڈالا تھا، اور وہ لغوی معنی پہ سب سے زیادہ، یعنی سنت سے کاٹ کے لغت کو اہمیت دینے کا مطلب کس کو کاٹیں گے آپ؟ یعنی وہ معنی اہم ہو جائے گا جو لغت میں، اور وہ معنی پس منظر میں چلے جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محکم بنایا۔ لغت میں آپ اگر دیکھیں، آپ نے کبھی لغت دیکھی ہو، انگریزی ڈکشنری دیکھی ہوگی، تو ایک لفظ کے آگے 5-6 معنی نہیں لکھے ہوتے، لکھے ہوتے نا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ لہذا پرویز صاحب نے جب صلاۃ کا معنی دیکھے تو اس میں آگ تاپنا بھی تھا، اور اس کے اندر اقدام الی الشیء بھی تھا، اور اس کے اندر کوئی تھوڑا تھرکنا پھڑکنا بھی تھا، تو ان میں کوئی ایک گروپ وہ بن گیا۔ یہ ساری حدیث چھوڑی کیوں تھی؟ حدیث چھوڑی تھی اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ قرآن میں آئیں گے تو اتفاق پیدا ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نماز کے اوپر ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں۔ کسی کی نماز جو ہے نا ایسے بھی ہو جاتی تھی کہ تھوڑا سا وہ سرین کو جھٹکا دے دیا، پھڑپھڑا لیے تو سمجھا گیا نماز ادا ہو گئی، کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اب آپ سمجھے، عربوں کے ہاں اگر آپ صلاۃ کا معنی دیکھیں تو کیا تھا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ تو یہ تو سنت طے کرے گی نا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب لغت تو ادھر رہ گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی میری بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح کسی بھی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہیں تو وہ عبارت طے کرتی ہے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہوں گے۔ سارے معنی لیں تو وہ عبارت آگے چلے گی نہیں۔ یہ تو دنیا میں یہی اصول ہے نا کہ سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا پھر اب آپ نے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ وہ ایک جو ہے نا فکر فرائی ہے کیا؟ وہ نظم قرآن کے قائل ہیں، یعنی عبارت کو سمجھنا اس پورے نظم میں رکھ کر۔ ایک صورت ہے، اس کا ایک عمود ہے، اس کا ایک مرکزی مضمون ہے، ساری آیات اس مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی جیسے ابھی یہ سورہ صف کی میں نے آیت آپ کو سنائی تو مرکزی مضمون کیا ہے؟ اقامت دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اب لما تقولون ما لا تفعلون کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو کیا مطلب نکلے گا؟ کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے، اقامت دین کی جدوجہد نہیں کی ہے۔ تو گویا تم نے کہا کچھ کیا کچھ۔ تو وہ تو ایک ایک آیت کو مرکزی مضمون کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کے قائل ہیں، اور یہاں آ کے جب وہ کوئی ہمیں چکر دینا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لغت کو پہلے دیکھا جائے گا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے، لغت کی اہمیت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لغت بالکل اہمیت رکھتی ہے، لیکن لغت وہ آخری شے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا ہے۔ متن ہے، سیاق و سباق ہے، سورت کا مرکزی مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ نے اس سے سمجھا۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید کو جو کہا گیا نا آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اور یہ جو اگر آپ قرآن کو سنت سے کاٹ دیں، محض لغت پہ لے کے آ جائیں تو پھر محکم آیت کوئی بھی نہیں رہے گی، سب متشابہات ہو جائیں گے۔ ایک ایک آیت کے 10 معنی نکل آئیں گے لغت کی بنیاد پر، کیونکہ 10 لغوی معنی ہوں گے تو 10 معنی آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تو مجھے ان کی بات خاصی محل نظر محسوس ہوئی، مجھے لگتا بھی نہیں کہ انہوں نے اتنی بے باکی سے یہ بات کہی ہو، واللہ عالم۔